مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس رات کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ بہت مبارک رات ہے۔ آئیے آج اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ شب قدر عظمت و تقدیس، فضائل و کمالات کا مخزن ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس کی تعریف و توصیف میں قرآن مقدس کے اندر پوری سورت نازل فرمائی ہے، اس کی تعریف و توصیف میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روحیں آتی ہیں اپنے رب کی اجازت سے۔ ہر کام کے لیے اس میں سلامتی ہے صبح ہونے تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں قیام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات اکائی کی ہوتی ہے، یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہو۔ اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں شب قدر میں شب بیداری اور عبادت کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، وہیں اس میں سستی برتنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے میں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم نے اس رات میں عبادت و قیام نہ کیا تو اس کا نقصان بھی حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا وہ پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شب قدر میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خوب تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی چند گھنٹوں کی عبادت کے عوض اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ و طفیل میں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کم نصیب ہے وہ شخص کہ جو چند گھنٹے اپنے رب کے حضور عبادت میں صرف کرنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر آپ تمام مسلمان بھائیوں کو اس مقدس اور بابرکت رات کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔